السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کا ٹیچر علی حسین خوش آمدید کہتا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنے سبق کے مزید 2 صوبوں کے بارے میں یعنی پنجاب اور سندھ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، تو اب تک ہم مجموعی طور پر 3 صوبوں کے بارے میں بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا صوبہ ہے وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ خیبر پختونخوا کا جو نام ہے یہ اس کو 2010 کے لگ بھگ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کو انگلش میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہا جاتا تھا یا اردو میں شمال مغربی سرحدی صوبہ، یہ نام تھا اس کا، اور بعد میں اس کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ ویسے جب خیبر پختونخوا کا ذکر آتا ہے تو ہماری جو سوچ ہے، ہمارا خیال اس طرف جاتا ہے کہ تقریباً تمام لوگ پشتو بولتے ہوں گے، پشتون رہتے ہیں۔ اگرچہ پشتون رہتے ہیں لیکن پشتو زبان بولنے والے الگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشرقی علاقہ ہے، ہزارہ ڈویژن جس کو کہتے ہیں، اور اس ڈویژن میں ایبٹ آباد ہے، مانسہرہ ہے، بشام ہے، اس طرح کے مختلف علاقے ہیں، وہاں پر ہند کو بولی جاتی ہے۔ ایوبیہ ہے، نتھیا گلی ہے، اور یہ جو ہند کو زبان ہے یہ پنجابی تو نہیں ہے لیکن پنجابی سے خاصی ملتی جلتی زبان ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے یہ پنجابی سے زیادہ قدیم اور پرانی زبان ہے کہ اس کو سن کے بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ پنجابی ہے، حالانکہ یہ پنجابی نہیں ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہ آپ اپنی کتاب پہ جو تصویر بنی ہے باب خیبر کی، خیبر پاس کا جو دروازہ ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھا میں بتا دوں درہ کیا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے گزرنے کا، اس کو درہ کہتے ہیں۔ جو آپ نیچے تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو جو سڑک نظر آ رہی ہے وہ درہ خیبر ہے۔ افغانستان سے خیبر پختونخوا میں داخل ہونے کا، پاکستان میں داخل ہونے کا جو سب سے پرانا رستہ ہے وہ یہی ہے، حتیٰ کہ سکندر اعظم نے بھی یہی رستہ استعمال کیا تھا اس وقت کے ہندوستان میں داخل ہونے کا، اور سکندر اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے پیدا ہوا تھا، تو اندازہ لگا سکتے ہیں یہ رستہ کتنا پرانا ہوگا۔ خیر، تو یہ جو خیبر پاس ہے، درہ خیبر، یہ بھی اسی صوبے میں واقع ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے، 53، اور ادھر ہی یہ خیبر پاس کا جو یہ باب خیبر ہے، اس کے ساتھ قلعہ جمرود بنایا گیا ہے، یعنی یہاں پر فوجی چھاونی ہوا کرتی تھی پرانے دور میں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ملک میں اسی رستے سے داخل ہو سکتا تھا اور کسی رستے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو 53 کلومیٹر لمبی یہ سڑک ہے، 53 کلومیٹر لمبی۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ فراوانی کہتے ہیں بہت زیادہ۔ اب یہ جو صوبہ ہے اس میں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، چھوٹی پہاڑیاں بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، جھیلیں بھی ہیں،
تو خوبصورتی کے اعتبار سے یہ صوبہ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی برف پڑتی ہے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں. سندھ میں آ جائیں، سندھ میں خشک ہیں، پہاڑ بھی ہیں، بنجر علاقے بھی ہیں. پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں سرسبز علاقے اور دریا زیادہ ہیں. تو ادھر اس صوبے میں سرسبز پہاڑ بہت ہیں، جیسے کہ آپ نیچے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میدانی علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ فصلوں کی کاشت ہوتی ہے، گنا اگتا ہے، گندم اگتی ہے، جن میں پشاور، مردان، صوابی اور اس کے ارد گرد کے علاقے شامل ہیں. پھر آپ اگر مغرب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ پہاڑی ہی پہاڑ ہیں افغانستان بارڈر پہ، جو کہ پہلے فاٹا میں آیا کرتا تھا علاقہ، وزیرستان کے، میران شاہ کے اور اس طرح کے جو علاقے ہیں. پھر آپ شمال میں چلے جائیں، جو علاقہ گلگت بلتستان کو لگتا ہے، ہزارہ ڈویژن ہے. تو اس سب علاقے میں جو ہیں وہ بلند و بالا برفیلے پہاڑ ہی ہیں، جو کہ بہت خوبصورت بھی ہیں، سرسبز بھی ہیں. چیڑ کے درخت ہیں، چیڑ، دیار، بیار اور اسی طرح کے دوسرے جو پہاڑی درخت ہیں، پائن ٹریز، وہ بھی ادھر موجود ہوتے ہیں. سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. سوات جو ہے وہ ڈویژن تھا، ایک ریاست ہوا کرتی تھی، جو کہ بعد میں خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئی، خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئی. یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے. جھیل سیف الملوک آپ اپنی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. جب آپ نے جھیل سیف الملوک میں جانا ہو، ناران میں آتی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جھیل سیف الملوک پہاڑوں کی بلندی پر ہے. آپ کو پہاڑ چڑھنے پڑتے ہیں، جیپوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور کافی اوپر جا کر آپ کو یہ جھیل نظر آتی ہے، اور اس سے بھی اوپر پھر مزید پہاڑ نظر آتے ہیں. اور جھیل سیف الملوک سے ویسے بھی متعلق بہت سی کہانیاں ہیں، پریوں کی، شہزادوں کی، اور اس طرح سے دوسری تیسری مزید. سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں نیچے سوات کی اور ساتھ ہی سوئٹزرلینڈ کی، تو دونوں میں کافی حد تک مشابہت ہے. یورپ کے جو لوگ ہیں، مغربی دنیا کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے، پھر افریقہ، اور یعنی پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، پہاڑوں کی خوبصورتی کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ کو مثالی قرار دیتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جیسی خوبصورتی اور کسی ملک میں نہیں ہے، یا سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک اور کہیں نہیں ہے. لیکن سوات جو ہے اس کو منی سوئٹزرلینڈ یا چھوٹا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی شباہت جو ہے وہ اس میں پوری طرح آتی ہے. اس کو نہ صرف پاکستان کا بلکہ کچھ جو لوگ ہیں وہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. جفا کشی مطلب محنت. پٹھان بھائی ہیں ہمارے، بہت زیادہ محنتی، مشقت کرنے والے اور مہمان نواز، کہ یہ مہمانوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں. اور یہاں پر مہمان جو ہے وہ تو خیر پورے ملک میں ہی اور تمام مسلمانوں کی نظر میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ مہمانوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک مہمان جو ہے ان کی عزت ہوتا ہے. تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مہمانوں کی پوری طرح سے جو ہے وہ آؤ بھگت کریں تاکہ ان کی عزت میں کمی نہ آئے. یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ تھا صوبہ خیبر پختونخوا. چاروں صوبوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا.
اور یوں ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صرف 4 صوبوں کا ہی ذکر کیوں، باقی کی 2 ریاستیں ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں؟ تو اگرچہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں لیکن ان کو خود مختاری دی ہوئی ہے، پاکستان کے ہی حصے ہیں، لیکن اس سبق میں ہم نے صرف صوبوں کے بارے میں پڑھا۔ اب چونکہ فاٹا جو ہے وہ بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس سبق کا مقصد جو تھا وہ صوبوں کے بارے میں دیکھنا تھا۔ ویسے اگر پورا پاکستان دیکھیں پھر اس میں کشمیر بھی آ جاتا ہے، آزاد جموں کشمیر، پھر گلگت بلتستان بھی آتا ہے، خیبر پختونخوا بھی آتا ہے، فاٹا بھی آتا ہے، فانا بھی آتا ہے، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد شہر وہ بھی آتا ہے، کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں نہیں آتا، اسلام آباد کی اپنی حدود ہیں، اپنا دائرہ کار ہے، اگرچہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان ہے لیکن پنجاب میں شامل نہیں ہوتا۔ پھر صوبہ پنجاب الگ ہے، صوبہ سندھ جو ہے وہ الگ ہے، پہلے جب اس میں ریاستیں ہوتی تھیں تو وہ الگ گنی جاتی تھیں، جب خیبر پختونخوا میں ریاستیں ہوتی تھیں جیسے ریاست ہوتی تھی سوات کی وہ الگ گنی جاتی تھی، اسی طرح بلوچستان میں جب ریاستیں الگ تھیں، خلات کی ریاست تھی وہ الگ گنی جاتی تھی، الگ شمار کی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ صوبوں میں شامل ہوتی گئیں ویسے ویسے ہم نے صوبوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ تو پاکستان اگر ایز اے ہول دیکھیں کلی طور پر تو وہ بہت بڑا ہے کہ اس میں تمام ریاستیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اس سبق میں ہم نے صرف اور صرف جو صوبے ہیں ان کے بارے میں پڑھا اور دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ پاکستان کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، ضائع نہیں کرنا، کہ زمین سے یہ چیزیں نکلتی تو ہیں لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لکڑی اگتی ہے 40 سال لگتے ہیں درخت کو اگنے میں اور ہم 5 منٹ میں جلا دیتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے وسائل کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور ان تمام کو ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کی یہ تمام نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک ملک دیا، ملک میں پھر ہر طرح کا موسم دیا کہ گرمیاں بھی ہیں سردیاں بھی ہیں، سردیوں میں لوگ جو ہے وہ میدانی علاقوں کی طرف پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ بلوچستان کی طرف آ جاتے ہیں، اور سردیوں میں پھر خیبر پختونخوا کے علاوہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے زندگی بہت آرام اور سکون سے گزر رہی ہے، تو ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق کی طرف آئیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔